बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MY के न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। आज हमारे साथ SP इन्वेस्टिगेशन सियालकोट मौजूद हैं और ज़ारा का जो केस है इसके हवाले से इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंच चुकी है ये जानने की कोशिश करेंगे इनसे। सर, ये बताइएगा इन्वेस्टिगेशन के हवाले से सबसे पहले कि इस वक्त मौजूदा इस केस का क्या स्टेटस है, कितने मुल्ज़मान जो हैं वो आपकी गिरफ्त में हैं और आगे प्रोसिक्यूशन रिमांड पे हैं, जुडिशल पे हैं या इस वक्त फिजिकल रिमांड पे हैं, क्या स्टेटस है केस का? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन का ताल्लुक है तो हमने जितने भी जो टेक्निकल एविडेंसेस थे और जो ग्राउंड सोर्स से एविडेंस हमारे पास आए थे हमने उनको कलेक्ट किया है। टेक्निकल एविडेंसेस जो हैं वो टेक्निकल एनालिसिस के लिए PFF से या डिफरेंट जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उन वहाँ तक हमने पहुँचा दिए हैं और जो ग्राउंड एविडेंसेस हैं उनको हमने केस फाइल का हिस्सा बनाया है। केस फाइल की मजबूती के लिए और इसको मतलब ये देखने के लिए कि कोई इसमें कोई लैक्यूनाज ना रह जाए, एक स्पेशल टीम तश्कील दी गई है मेरी ज़ेर निगरानी, और इसमें जो 2 DSP साहिबान हैं जिनको हमने इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। एक मुतलका DSP साहब हैं जो DSP डस्का हैं, ठीक है, इज़ अ वेरी फाइन ऑफिसर, और उनके साथ हमने हमारे एक जो स्टार ऑफिसर हैं जो DSP सिटी हैं तारिक, उनको हमने इसके साथ इनकॉर्पोरेट किया है। तारिक जो हमारे DSP हैं, ही इज़ बेसिकली द आई ऑफ दैट प्रियंथा मर्डर केस, जो जिसमें मुल्ज़मान को प्रॉपर इन्होंने केस फाइल प्रिपेयर की थी, इन्होंने इसको इन्वेस्टिगेशन की थी इसकी, और कन्विक्शन हुई थी उसमें मुल्ज़मान की। अच्छा, जो मुल्ज़मान आपके पास ज़ेर हिरासत हैं उनमें कितने मुल्ज़मान हैं टोटल, और ये बताएं कि उनमें वो सब का ही कुछ ना कुछ रोल है? जिस तरह मर्डर में कुछ हक़ाइक़ सामने आए थे कि जिस ब्रूटल वे में ये मर्डर किया गया, तो एवरीवन प्लेड देयर रोल? जी, इसमें जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो एट्रीब्यूशन ऑफ रोल है वो प्रॉपर की गई है, प्रॉपर है हमारे पास जो एविडेंस आया उसकी बेस पे की गई है। और जो टोटल 4 मुल्ज़मान हैं जिनमें मतलब जिसने जो किरदार अदा किया, किसने सफोकेट किया, किसने उसको जो है ना मतलब टुकड़ों में डिवाइड किया और किसने क्या किया, जो जिसका जो रोल है उसके मुताबिक हम तफ्तीश को आगे लेके बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब भी केस फाइल जो है वो प्रेजेंट होती है बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, तो जब भी इसमें जो फैसला होना होता है, किसी ने कन्विक्ट होना होता है या किसी ने एक्विट होना होता है, तो वो इस बेस पे होता है कि किसका क्या रोल था इस पूरे वकूए में। कुछ मीडिया पर ये खबरें चली और सोशल मीडिया पर भी इस हवाले से जो है वो खबरें ये चल रही हैं कि ये जो खातून है जो ज़ारा की सास हैं बेसिकली, ये इससे पहले भी इनकी कोई बेटी थी जिसको इसी तरह जो है इन्होंने सफोकेट करके मर्डर किया था मुबैना तौर पे। तो इस हवाले से आपके पास कोई इस तरह की इतला या इन्फॉर्मेशन या इस तरह का कोई एविडेंस मिला है जो इस चीज़ को वेरीफाई करता हो कि ये इन्फॉर्मेशन किसी हद तक दुरुस्त है? नहीं, ये पुलिस सोर्स से आपको ऑब्वियसली इस तरह की कोई खबर सुनने को नहीं मिली होगी। और मैं अक्सर अपने जो जितने भी इसमें इंटरव्यूज़ हुए हैं या जितनी भी हमने अपना मौक़िफ़ दिया है, बार बार इस चीज़ का इरादा किया है कि जब भी आप किसी भी वकूए के बारे में कोई भी जो ख़बर चलाते हैं, कोई भी प्रोग्राम करते हैं या कोई भी बात आती है आवाम के सामने रखते हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है उसको करें। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इसके बारे में इस तरह की कोई चीज़ हमारे सामने नहीं है। ये भी खबरें चली कि वो 7 माह की हामला थी, जो कि आपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कहा है कि ये बात भी दुरुस्त नहीं है। आपकी भी इस पर जो है वो इन्वेस्टिगेशन और मेहनत पर सवाल उस वक्त उठ जाते हैं जब ये दूसरे पॉइंट्स जो कि बिल्कुल बेबुनियाद होते हैं वो सामने आते हैं। तो इस पर बताएं कि कोई इस पर भी कार्रवाई करेंगे, इन चीज़ों को भी सामने लाएंगे आप? बहुत सारे लोग जो इवन के बड़े बड़े जो नाम हैं सहाफ़त में, जिनको हम कहते थे, देखते थे, सुनते थे कि दे पीपल आर वेरी गुड इन देयर फील्ड, अनफॉर्चुनेटली वो भी जो है वो अनवेरीफाइड जो इंफॉर्मेशन है उसको कर रहे होते हैं, ऑन एयर कर रहे होते हैं। जो इन्फॉर्मेशन वही मैंने आपसे अर्ज़ की कि इन्फॉर्मेशन वही होती है जो आप किसी वेरीफाइड सोर्सेज से लेते हैं। अगर कोई वेरीफाइड सोर्स से आप नहीं लेते या कोई पुलिस की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मौक़िफ़ में ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आती, तो डेफिनेटली वो उसकी कोई मैं तो कहूँगा कोई वर्थ नहीं होती। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपका ये ज़ाती एक्सपीरियंस है, इस केस से आप भी गुजरे हैं, आपको भी पता है कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर भी इस पर बात हो रही है, नेशनल मीडिया पर भी बात हो रही है, तो क्या प्रिकॉशंस है, किस तरह जो है वो सेफ्टी मेजर्स जो है वो लिए जा सकते हैं कि ताकि आइंदा कोई और ज़ारा जो है वो इस तरह की विक्टिम बनने से पहले ही कोई फैसला कर ले और बच सके? ये मामला जो है जस्ट जिसे हम कहते हैं कि निरा डिटेरेंस का नहीं है, ठीक है। किसी भी सोसाइटी को किसी भी डायलमा से, अलमिया से निकालने के लिए किसी भी एक
جو جسے ہم کہتے ہیں جو ریگریسو مینٹالٹی ہے اس سے نکالنے کے لیے دونوں سائڈ سے کام کرنا پڑتا ہے. کورسو میئرز بھی لیے جاتے ہیں اور پرسویسو میئرز بھی لیے جاتے ہیں. کورسو میئرز جو ہوتے ہیں ان میں آتا ہے ڈر خوف کا ایلیمنٹ ہے, جیسے سزا ہوگی, جیسے آپ کو کنوکٹ کروایا جائے گا, لٹکا دیا جائے گا. آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی ہینیس کیسز ہوتے ہیں جو میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں ان میں میجورٹی, میں سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دوں گا کہ سب کے سب جو ہے کیفر کردار تک پہنچتے ہیں, لیکن میجورٹی کیسز میں آپ نے دیکھا کہ لوگ کیفر کردار تک پہنچتے ہیں. پھانسی بھی ان کو ہوتی ہے, مختلف اور ذرائع سے بھی وہ اپنے انجام کو پہنچتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کے بعد وہ اس طرح کے کیسز ہونا بند ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں؟ آبویسلی نہیں ہوتے. بہت سارے اس میں فیکٹرز آ جاتے ہیں. لوگ صلح کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, لوگ اپنے جو مجبوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور طرح سے اس کو دیکھتے ہیں, اور طرح سے لیتے ہیں. یہ جو چیز ہے, جہاں تک اس طرح کے واقعات آئندہ نہیں ہوں گے تو اس میں ہم دونوں سائڈوں کو کام کرنا پڑے گا. پولیس بھی اس حساب سے چل رہی ہے, کام کر رہی ہے, بندے پکڑتے ہیں. ہمارے اوپر تو آبویسلی پریشر ہوتا ہے. ہم تو انڈر دا نیرو لینز آ جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی, کہ اب دیکھتے ہیں جی پولیس نے کیا ہے نہیں کیا, کام ہوا ہے نہیں ہوا, بندے پکڑے گئے ہیں نہیں پکڑے گئے. اگر اس میں سے کوئی بھی بندہ اس میں ایکوٹ ہو جاتا ہے, یہ کمزور انویسٹیگیشن ہے, یہ ہم پہ تو آتی ہے چیز, ہم پہ تو کئی طرح کے چیکس ہیں, ہم نے بھی کرنا ہے. یہ چیک سوسائٹی نے خود پہ بھی لگانے ہیں, اور یہ چیک جو ہمارے ڈفرینٹ جو ذمہ دار ہیں جن کی یہ مورل اوبلیگیشن ہے ان کے اوپر بھی آتا ہے کہ سوسائٹی کو پرسویڈ کریں. یہ جو ریگریس مینٹالٹی ہے اس سے نکالیں. مار دینا, دنیا میں قتل ہوتے رہتے ہیں لوگ, مطلب ڈفرینٹ دشمنیوں کی وجہ سے, وجہ اناد ہوتی ہے, کوئی کسی بھی منظر یا کوئی بھی ہو سکتا ہے, اس پہ لوگ مرڈر ہوتے رہتے ہیں. لیکن یہ جو بروٹیلٹی جو ہماری قوم کے مائنڈ میں آتی ہے, اکثر کیسز میں ہم دیکھنے کو ملتا ہے کہ بھائی مطلب کاٹ دیں, ٹھیک ہے, اندر سے وہ جسے وہ کہتے ہیں نا وہ دانت پیس پیس کے کاٹ دیں اس کو. بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال یہی پوچھا ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں, یہ کس طرح خواتین جو ہیں وہ تو بلڈ دیکھ کے جو ہے وہ ڈر جاتی ہیں, لیکن یہ کس طرح کی منٹیلٹی ہوگی؟ آپ نے بھی ان کو انویسٹیگیٹ کیا ہوگا یا پوچھا ہوگا, تو یہ جو منٹیلٹی ہے یہ کیا ہے, یہ کیسے ایسا اس حد تک جو ہے بروٹل کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک عام انسان, گھر کی خواتین, گھر میں رہنے والی خواتین اس حد تک کیسے جا سکتی ہیں؟ آئی مین ٹو سے کہ ریونج یا ہیٹ جو ہے وہ کس بات کا اتنا زیادہ تھا کہ اس قدر جو ہے وہ یہ سٹیپ لے لیا گیا؟ ہمارے سامنے تو آ رہی ہے تفتیش میں جو سینس آف ڈیپریویشن ہے کہ مطلب جو اکلوتا بیٹا تھا, شادی ہوئی, شادی کے بعد وہ اوبویسلی ایک ہوتی ہے کہ آپ اپنی جو گھر ہے, خاص طور پہ جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں, آئی ایم اے فادر مائی سیلف, جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں تو آپ بچوں کے ساتھ, آپ بیوی کے ساتھ آپ کا وہ زیادہ ہو جاتی ہے بانڈنگ ایز کمپیئر ٹو فرینڈز اینڈ فیملی, وہ ساری. لیکن ان کے اندر یہ سینس آف ڈیپریویشن بڑھتی گئی. ماں کے ذہن میں تھا کہ جی اس میری جو ہے نا بہو کی وجہ سے میرے بیٹے نے مجھے چھوڑ دیا ہے, مجھے اس نے بالکل جو ہے نا سائڈ پہ کر دیا ہے, بہنوں سے اب وہ اس طرح سے لین دین نہیں ہے جس طرح سے ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ جی ہر خوشی غمی پہ وہ جو کر رہے ہوتے ہیں بھائی حضرات. اب وہ یہ چیز بڑھتی جا رہی تھی. پھر اس کے ساتھ ایک فیکٹر شامل ہو گیا کہ اگر کوئی فیملی میں کوئی بھی موت ہو جانی ہے, کوئی بھی کسی بندے کی ڈیتھ ہو جانی ہے, تو وہ ایسوسیٹ کر دینا کہ چونکہ یہ جو ہے نا یہ نحس ہے, یہ منحوس ہے, یہ جادو ٹونا کرتی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ اس نے کچھ جادو ٹونا کیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا فلاں کی ڈیتھ ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے فلاں کا جو ہے نا کاروبار ٹھپ ہو گیا, جس کی وجہ سے فلاں جو ہے نا وہ مطلب کوئی کہیں پہ نہیں. تو یہ جو دو چیزیں ہیں, دو فیکٹرز ہیں, وہ ذہن میں جب جڑ پکڑتے ہیں تو پھر یہ چیز کہاں پہ کس حد تک جو ہے وہ جا کے نکلتی ہے, وہ مطلب آپ کے سامنے. اس بیٹے کے لیے آپ بتائیں کہ کیا اس وقت ایک طرف جو ہے وہ اس کی والدہ ہیں, بہنیں ہیں, دوسری طرف بیوی ہے, اس کے بچے جو ہیں وہ ہیں, اور خاندان تو سپلٹ ہو گیا ہے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے, تو وہ کیسے آپ کے اکارڈنگ جو ہے وہ اب اس کو مینیج کرے گا, یا کیا آپ کی اس کے لیے کوئی آپ کی بات ہوئی ہو اس پہ؟ یہ ڈفرینٹ سائیکولوجیکل کویشچنز ہیں, ٹھیک ہے. بہت سے لوگ ہیں جو تھک سکنڈ ہوتے ہیں, ٹراما سے باہر آ جاتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو حساس مائنڈ کے ہوتے ہیں, جن کا ساری عمر جو ہے وہ مطلب یہ چلتا رہتا ہے. وہ ہسبینڈ تھا, دوسری سائڈ سے وہ بیٹا تھا, مطلب ہسبینڈ ہے, دوسری سائڈ سے بیٹا ہے, وہ تو یہ اس کے لیے مشکل ہوگا. لیکن سب سے زیادہ مشکل جو ہے وہ مطلب اس بچے کے لیے ہوگی جو جس کے سامنے یہ سارا جو ہے نا مطلب وہ سارا وقوع ہوا. 2.5 سال کے بچے کے لیے شاید اس ٹراما سے نکلنا ممکن نہ ہو. کیا ایسٹیمیٹ کب تک جو ہے وہ یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائیں گے, اور سارے کے سارے پہنچ جائیں گے؟
جی اس میں جو ہمارے پاس جو ڈیو ٹائم ہوتا ہے کیس فائل کو اپنا مطلب کر کے انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے اور چالان سبمٹ کرنے کا ہمارے پاس 14 ڈیز ہوتے ہیں، اور 3 جو ہمارے پاس جو ڈفرینٹ ڈیز ادر آ جاتے ہیں، اور یہ ٹوٹل ہمارے پاس 17 ڈیز کا ٹائم بنتا ہے۔ ود ان ڈیو ٹائم پیریڈ ہم جو ہے اس کیس کو جو ہے وہ مطلب سبمٹ کریں گے۔ اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ کیس تب تک فائنلائز نہیں ہوتا جب تک جو ڈفرینٹ ایکسپرٹ اوپینینز آنی ہوتی ہیں، جیسے پی ایف ایس اے کی رپورٹ ہے، جیسے جو ہماری وہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہم نے بھجوائی ہیں ان کا ویڈیو گرامیٹک ٹیسٹ ہونا ہے، وہ ہے۔ اس طرح سے جو ڈفرینٹ جو ہیں ایکسپرٹ اوپینینز آنی ہیں، ٹھیک ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں، فائنل اوپینین آنا باقی ہے کہ جس میں کاز آف ڈیتھ جو ڈٹرمن کی جاتی ہے۔ تو یہ جب تک ایکسپرٹ اوپینینز نہ آ جائیں اس وقت تک جو ہم نے رول ایٹریبیوٹ کیے ہوتے ہیں اور اس کو ان کے ساتھ بیفور دا کورٹ آف لا اس طرح سے کورابوریٹ نہیں کیا جا سکتا، اور جو کیس ہوتا ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ فائنل چالان سبمٹ نہیں ہوتا، اور جب تک فائنل چالان سبمٹ نہیں ہوتا تب تک جو ہے وہ کیس کا عدالت سے فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو اٹ ول ٹیک سم ٹائم، کیونکہ یہ جو ڈیو کورس کا ٹائم ہے اور اسی میں جو ہے وہ مطلب اس نے ہونا ہے۔ ہماری طرف سے جو انویسٹیگیشن ہے وہ انشاءاللہ ود ان ڈیو ٹائم جو ہے ہم اپنی کمپلیٹ کر کے اپنا جو ہے وہ جو نامکمل چالان ہیں ان کے بغیر جو ہماری ہیں رپورٹس ہیں ان کے بغیر ہم اپنا نامکمل چالان ود ان ڈیو ٹائم انشاءاللہ کورٹ میں سبمٹ کر دیں گے۔ بہت شکریہ عثمان صاحب آپ کے وقت کا۔ ہمارے ساتھ ایس پی انویسٹیگیشن سیالکوٹ موجود تھے، اور اس کیس کے حوالے سے جو سارے حقائق تھے اور اس وقت انویسٹیگیشن جو ہے وہ کہاں تک پہنچی وہ آپ نے ان کی زبانی سن لی۔ فی الوقت مجھے دیں اجازت، اللہ نے کے بعد۔